تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ان فضائل و برکات میں سے آئیے آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں بھی درود پاک پڑھنے کی مزید محبت پیدا ہو. سنت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے بیان کے آغاز سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی پردے کی حالت میں اجتماع میں شریک ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کریں. اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ جب تک بیان جاری ہے، اجتماع جاری ہے، برائے کرم اپنے موبائل فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال دیں. اللہ توفیق دے تو آف کر دیں، کیونکہ یہ اجتماع کے دوران گھنٹی بجتی رہے گی تو آپ کا بھی سننا ضائع ہو سکتا ہے، یعنی وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. اور جب بیل بجتی ہے تو سب کی توجہ لے جاتی ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے موبائل فونوں میں میوزیکل ٹیون لگی ہوئی ہے کئیوں کی، اور ہم مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، تو ویسے میوزیکل ٹیون یہ رکھنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. اور مسجد میں کوئی میوزک بجے تو کون سا مسلمان، کس مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرے گی؟ لہذا اول تو یہ کہ اپنی میوزیکل ٹیون ختم کر بھی دیں، اور اب تک جو یہ بجی اور رکھی اس کی توبہ بھی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے بدل دیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ جب تک اجتماع میں ہیں نیت کر لیں کہ موبائل فون کی طرف توجہ نہیں کریں گے، بھول جائیں گے، تاکہ ہم توجہ کے ساتھ بیان سن سکیں. جن سے ممکن ہے دو زانوں بیٹھ جائیے،
جیسے اب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا. میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہم تخت پر عموماً بیٹھتے ہیں، لیکن اب یہاں کے اسلام بھائیوں نے صوفہ لگا دیا. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے. نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ بیان حتی الامکان بیان نیچی کر کے سنوں. میں بھی یہی کرتا ہوں. مزید میں نیت کر لیتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف اگر کی آیت ہو. اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. انگلش یعنی انگریزی الفاظ وغیرہ بولنے کی ضرورت پڑی تو دل کے اخلاص پر غور کروں گا. اگر اخلاص پایا تو عرض کروں گا، بیان کروں گا، ورنہ چپ رہوں گا. صلوا علی الحبیب. ہم جرمنی پہنچ چکے ہیں اور اس کے شہر اسٹیٹ گارڈ کی ماشاء اللہ ایک خوبصورت مسجد میں ہم حاضر ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جرمنی میں بھی ماشاء اللہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اسلامی بھائی اس قدر ہیں جو اتنی سخت سردی میں یہاں آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اس اجتماع کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. زیادہ بڑی توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش کیجیے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے، دنیا داروں سے، دنیاوی لوگوں سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا. اب کچھ بری ذہنیت کے لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ہم ذلیل کریں گے. بہرحال ہوا یہ کہ حاسدین کی یہ جماعت ہر وقت اس عبادت گزار نوجوان کو ذلیل کرنے کے ڈر پہ رہتی، کوشش کرتی، کوئی غور کرتی، کوئی کہیں سے راستہ ملے ہم اس کو ذلیل کریں. بلا کر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ وہ ایک فلاں عورت ہے، حسین و جمیل بھی ہے اور فاحشہ ہے، یعنی کہ بری عورت ہے. اس کو لالچ دے کر اس پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد کو فتنے میں مبتلا کرے، عبادت گزار نوجوان کو وہ فتنے میں مبتلا کرے. چنانچہ بدبختوں کی یہ جماعت اس فاحشہ عورت کے پاس پہنچی اور کہا اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو تجھے ہم مالا مال کر دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تو اسے رسوا کر سکتی ہے. چنانچہ وہ عورت پیسے کی لالچ میں تیار ہو گئی. اب ایک رات وہ نوجوان اپنی عبادت خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مصروف تھا. رات
دیر ہو چکی تھی، بارش زوروں کی برس رہی تھی. وہ عورت جس نے مال لے لیا تھا، مال کے چکر میں جس نے وہ سارا یہ منصوبہ تیار ہو چکا تھا، اس نے اس نوجوان کے گھر کا دروازہ بجایا اور کہہ رہی تھی کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے، باہر بارش بہت ہے. اس نوجوان نے جب جھانک کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی. دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو میں اندر کیسے لے لوں اپنے گھر کے اندر، میں بھی اکیلا ہوں. پھر اس نے اجازت نہیں دی اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا. عورت نے دوبارہ آواز دی کہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کے بندے مجھے پناہ دے دے، اور بار بار یہی التجائیں وہ کرتی چلی گئی. آخر ایک نوجوان کو ترس آ ہی گیا اور اس نے اس لڑکی کو اندر لے لیا. اب جب وہ لڑکی اندر آئی تو اس کا تو جو مقصد تھا اب اس کی طرف یہ بڑھی اور اس نے اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی. عبادت گزار باحیا نوجوان نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا. وہ دوبارہ پاس گئی اور پھر گناہ کی دعوت دینے لگی. عبادت گزار نوجوان نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ کیا میرا نفس گناہ کرے تو وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا. پھر اس عبادت گزار نوجوان نے جلتے ہوئے چراغ، جیسے ہم موم بتی کہہ لیں، کینڈل کی طرف وہ بڑھا اور اپنی انگلی اس آگ کی لو پر رکھ دی. موم بتی یا کینڈل کہہ لیں، اس چراغ کے آگ میں اس نے اپنی انگلی ڈال دی، یہاں تک کہ وہ انگلی جل گئی. پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا. وہ عورت پھر اسے گناہ کی دعوت دینے لگی. پھر عبادت گزار نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی. اس طرح وہ فاحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی اور یہ عبادت گزار باحیا نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا. بالآخر اس پاک دامن متقی اور پرہیزگار عبادت گزار نوجوان کی اپنی کو ساری انگلیوں سے جلا ڈالی، لیکن ایک کسی اجنبی یعنی غیر محرم عورت کی طرف اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا. جب اس فاحشہ عورت نے یہ گندی عادتوں کی اس عورت نے جب اس نوجوان کے گناہ سے بچنے کا یہ انداز دیکھا کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، زوردار چیخ ماری، دھڑام سے گری اور طرف طرف کے مر گئی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے اس عبادت گزار نیک پرہیزگار باحیا نوجوان کے گناہ سے بچنے کے جذبے پر. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس نوجوان کے دل میں تھا. یعنی گناہ چل کر آیا، گھر ہے، تنہائی ہے. اس نوجوان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے فتنے میں ڈالنے کے لیے یا ذلیل کرنے کے لیے آئی ہے. اس کو تو یہ ساری سازشوں کا علم نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ خوف خدا والا نوجوان تھا اور اپنی نفس کو سزا کیسی دے رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اگر یہ آگ برداشت نہیں ہوتی
تو گناہ کی وجہ سے اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اور کس طرح وہ گناہ سے بچ بچ کر آخر کار اپنی عزت کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے علم میں ہے کہ جرمنی میں ہمارے نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو بالخصوص باہر سے آتی ہے، مختلف حوالوں سے، اور پھر ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ماحول بڑا عجیب و غریب ہے، بچنا بڑا مشکل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو آج کا نوجوان گناہ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے کہ کہاں پر مطلب بے پردہ اجنبی لڑکیوں کے گندے نظارے اس کو ملیں اور وہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا ہو اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے کی طرف وہ دوڑتا ہو۔ تو یہ ماحول ایسا ہے جناب، یہ بے پردگی، وہ بے پردگی، تو یہ کشش۔ تو اب آپ اس نوجوان کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے تو گھر کے اندر چل کر گناہ آیا، مطلب گناہ کرنے کی دعوت آئی، اور یہ اپنے آپ کو کس قدر بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اصل سب بات ہے خوف خدا کی، حیا کی، پرہیزگاری کی، کہ ہم خوف خدا والے پرہیزگار اگر بن جائیں تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی شامل حال رہے کہ امید ہے کہ بہت سارے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ممکن بھی ہو جائے اور آسان بھی ہو جائے۔ حاسدین تو اپنا کام کرتے رہے، مگر ان کی ایک نہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بچائے وہ بچ جاتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی اس کے آگے کھڑی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن یہ نوجوان ہے کہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھا رہا۔ گناہ سے یعنی بد نگاہی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ہماری نگاہیں فضول گھومنا تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ فضول تو کیا گھومتی ہیں، ہماری نگاہیں حقیقت میں گناہ ڈھونڈتی ہیں۔ اب اس معاملے میں اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں، ان دونوں کو اپنی اپنی کیفیات پر غور کر لینا چاہیے کہ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے جو پردے کی حالت میں تو سن رہی ہیں یا مدنی چینل پر بھی ہوں، کہ اللہ کرے کہ ان کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہو جائے۔ کہ قرآن نے مردوں کو بھی نیچی نگاہوں کا حکم دیا اور عورتوں کو بھی نیچی نگاہوں کا حکم دیا ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو اپنی نگاہوں کو نیچی، اب یہ ادھر جیسا ماحول ہے، میں یہ دیکھا ہے، یعنی خیر ہمارا تو جو سفر ہے میں تقریباً سمجھے کہ یو کے بہت، جیسے ابھی آپ نے سن لیجیے کہ یو کے کئی شہر ہم دیکھتے ہوئے بیانات اور اجتماع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہماری ایک اپنی روٹین ہے، یعنی ہم مثال کے طور پر یہاں وہاں جانے کا ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، لہذا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم نے تو یو کے کا، تو میں شاید یہی کہوں گا کہ کیا ہے وہاں، اسی نہیں، کیونکہ کہیں ایسا جانے کا اور ایسا موقع اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیونکہ مسجد اجتماع یہاں وہاں، کہیں گھر چلے گئے تو مسجد میں آ گئے تو گاڑی میں بیٹھ گئے، اور آنے جانے کی اوقات کار، اور پھر دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنا مسجد میں یا کہیں اور، تو یہ سب چیزیں ہماری چونکہ چلتی رہتی ہیں،
تو مطلب کوئی ایسا میرے کو مطلب سب وہ اپنی وہ رائے نہیں دے سکتا، بس کہتے یہی ہیں کہ جناب ماحول بہت خراب ہے اور بد نگاہی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کہاں نہیں ہے یہ بد نگاہی کے چانسز، بے پردگی کہاں نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپنے والیاں بن جائیں، چہرہ چھپانے والیاں بن جائیں اور پردے میں ڈھک جائیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن یہ ایک دور ہے، یہ منزل بہت دور ہے۔ اب ہم دنیا بھر کی تمام عورتوں کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پردہ تو کروانے سے رہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ دنیا بھر کی یہ ساری عورتیں اپنے کو خود کو برقعے میں لے لیں، با پردہ لے لیں۔ کم از کم یہ کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہ کہ عام روٹین میں، عام زندگی کے معاملات میں جب ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہی عادت ہوگی۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اگر ہم پریکٹس کی طرف آئیں گے، روٹین بنانے کے لیے جب پریکٹس کی طرف آئیں گے، آفیسز وغیرہ کے اندر، مارکیٹ کے اندر، دکان کے اندر، ٹرانسپورٹ جو آپ کی ہو، کنوینس جس میں آپ کا آنا جانا، اگر اس کے اندر اگر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہاں وہاں نہیں جھانکیں گے، اب یہاں کھڑکی سے، گاڑی کی کھڑکی سے بھی کسی کی کار میں جھانکیں گے تو بھی ڈرے گے پتہ نہیں نگاہ کہاں ٹکرا جائے گی، تھوڑی سی اٹھائیں گے تو ڈرے گے پتہ نہیں کہ وہ سائن بورڈ کے اوپر کون کھڑی ہوئی ہوگی اور کیسے کھڑی ہوئی ہوگی یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو اسی طرح اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ بھی یہاں وہ اپنی نگاہوں کو گھما کر کیوں اپنے آپ کو خواہ خواہ آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو پردہ کریں۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں مدنی چینل چلے، جب مدنی چینل ہمارے گھر میں چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ ذہن بھی ہمارے یہاں امید ہے کہ بن جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو اگر اسلامی بھائی کا ذہن بن گیا، والد صاحب کا ذہن بن گیا، شوہر کا ذہن بن گیا، بھائی کا ذہن بن گیا، بیٹے کا اچھا ذہن بن گیا، تو ہر کوئی اپنے مرتبے کے مطابق اپنے اپنے انداز سے اگر وہ نیکی کی دعوت دے گا گھر کے اندر تو امید ہے کہ وہ پردہ گھر میں بھی آ ہی جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مگر اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے اندر ایسی غیرت اور ایسے جذبے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں آپ کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں میری توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک مرتبہ یعنی ایران کے جو کیپٹل ہے ایران کا، جس کا موجودہ نام تہران ہے، اس کے قاضی موسیٰ بن اسحاق کی محفل میں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں راوی، قاضی صاحب لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، اتنے میں ایک عورت ان کے پاس لائی گئی۔ اس کے سرپرستوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے اس کا 500 دینار مہر ادا نہیں کیا، یہ دعویٰ تھا۔ جب اس کے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ پر مہر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ شوہر کے انکار پر قاضی صاحب نے عورت سے گواہ طلب کیے، ٹھیک ہے تم گواہ پیش کرو۔ گواہ حاضر کیے گئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کا میں گواہ ہوں۔ چنانچہ وہ عورت کی طرف جب بڑھا اور کہا تم اپنا نقاب ہٹاؤ تاکہ میں تمہاری پہچان کر سکوں، میں تمہیں پہچان سکوں کہ تم وہی عورت ہو۔ اب جب اس نے نقاب ہٹانے کا کہا نا، تو ایک جگہ میں نے یہ واقعہ یوں پڑھا تھا کہ وہ عورت ہچکچائی تھی کہ میں ایک غیر مرد کے آگے اپنا نقاب کیسے ہٹاؤں۔ اتنے میں اس کا شوہر دیکھ رہا تھا نا، جس کے خلاف بیوی نے مقدمہ کیا تھا،
اور اس کے سرپرستوں نے مقدمہ کیا تھا. اب یہ دیکھ کر شوہر نے کہا کہ یہ شخص میری زوجہ کے پاس کیوں آیا ہے, میرے بچوں کی امی کے پاس, میری بیوی کے پاس کیوں آیا ہے؟ تو وہ وکیل نے کہا کہ یہ گواہ تمہارے زوجہ کا چہرہ دیکھے گا, پہچانے گا کیا یہ وہی عورت ہے جس کا یہ گواہ تھا. اب یہ سن کر غیرت مند شوہر جوش میں آ گیا اور کہا کہ اس کو روکو, اور قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے مجھ پر کیا ہے وہ مجھ پر لازم ہے, میں 500 دینار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا را میری زوجہ کا چہرہ کسی غیر مرد پر ظاہر نہ کیا جائے. قربان جائیے, گواہ رک گیا. جب عورت نے اپنے شوہر کا غیرت کا جب یہ انداز دیکھا, اس کا جذبہ بھی جاگا اور کہنے لگی سب گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنا مہر شوہر کو معاف کر دیا, میں دنیا اور آخرت میں اس کا مطالبہ نہ کروں گی, یہ مہر میری غیرت مند شوہر کو مبارک ہو. محفل میں موجود تمام لوگ میاں بیوی کے اس فیصلے پر اش کر اٹھے. قاضی صاحب نے فرمایا ان دونوں کا یہ معاملہ بہترین اور صاف اور اعلی اخلاق کی تصویر پیش کر رہا ہے. قربان جائیے میرے میٹھے پیارے اور اسلامی بھائیوں, کتنی حیا تھی ایک وقت ہمارے معاشرے میں. آج یہ حیا جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے سے اٹھتی گئی ہے. اللہ کرے کہ یہ حیا کا زیور ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, سب کے سب مل کر ایک کاش حیا کے زیور سے آراستہ ہو جائیں اور ہم اپنی نگاہوں کی, اپنی عزت کی, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بدنگاہی کا جو عذاب ہے یہ یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. پھر مطلب ہمارے یہاں تو بدنگاہی تو تھی غلط, اب بدنگاہی کے آگے یہ کہ مزید ہاتھ ملانا شروع ہو گئے. اب اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں آپس میں ہاتھ ملاتی ہیں, شیکن کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, نہ جانے کہاں سے سیکھ لیا ہے. یاد رکھیے اجنبی عورتوں سے ہمیں دور ہی رہنا ہے, چاہے آپ کسی کی دلیل نہ بنایا کریں, کسی کی دلیل نہ بنائیں کہ یہ اجنبی عورتیں اور یہ سب ہوں تو نہیں. اجنبی عورت اب یہاں بھی اسلامی بہنیں ہیں نا, کہاں ہیں؟ آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ مجھے بھی نظر نہیں آ رہی. وہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پردے کی حالت میں بھی کہاں بیٹھی ہیں. بیٹھی ہیں, علم دین سیکھنے کے لیے آئی ہیں, اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آئی ہیں, لیکن اس کے لیے بے پردگی کیوں؟ ہم نے کوئی ایسا نظام نہیں کیا کہ ایک طرف اسلامی بہن ایک طرف اسلامی بھائی ہیں. یہ طریقہ کار ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, اور نہ اس کو ہونے دینا چاہیے, نہ ان کے آنے جانے کی انٹرسٹ ایک ہو. اللہ کرے گا ہم پردے کا اہتمام درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بچائیں. پھر معاملہ تو بہت آگے نکل گیا ہے. اب تو شادی بیاہ کے موقع پر تو جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اس کو کون نہیں جانتا. مطلب شرابیں پی جاتی ہیں, موسیقی ہوتی ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے, لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے ہوتے ہیں. بالکل شرم و حیا نام کی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آج ہمارے معاشرے میں نہیں رہی, جبکہ یہ شریعت مکتوبات بغیر شریعت پند و نصائح تیرے وصایا, پند و نصائح تیرے وصایا, حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا
تاج نیابت بر میں شاہانہ قادری خلعت رخ پہ تیرے حنفیہ صحرا حامی سنت اعلی حضرت قادریوں کی آنکھ کا تارا رضویوں کا ملجامہ اہل سنن کے گھر کا اجالا اہل سنن کے گھر کا اجالا حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیار رضا اچھے رضا میرے رضا پیار رضا اچھے رضا مانا رب نے تجھ کو یگانا گایا عرب نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی حضرت طیبہ ہزاروں جا کے پھرائے ہم بھی ہے بیٹھے آس لگائے دیکھیے کب تک آئے بلاوا دیکھیے کب تک آئے بلاوا حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیار رضا اچھے رضا میرے رضا پیار رضا اچھے رضا وقت سفر 2:38 ہے تاریخ سفر کی 25 جمعہ کا دن دنیا سے سدھارا حامی سنت اعلی حضرت فانی فی اللہ باقی باللہ چشم کرم ایوب باللہ مرشد برحق قبلہ کعبہ مرشد برحق قبلہ کعبہ مرشد برحق قبلہ کعبہ حامی سنت اعلی حضرت میرے رضا پیار رضا اچھے رضا میرے رضا پیار رضا اچھے رضا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل میرے رضا پیار رضا اچھے رضا میرے رضا پیار رضا اچھے رضا دل میں بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلی حضرت چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی حضرت کس سے کرے فریاد بدائی مالک مولا تیری دعائی تیرے سوا کارڈوں کی جو پتہ چلتا تو ظاہر جب لفافہ گھر میں ہم انویلپ کھولتے ہیں تو پھر 4-4-5 کارڈ نکلتے ہیں. جب 2 کارڈ ہوتے ہیں تو الگ الگ ہے وہ انویٹیشن کہ وہ اس کے اندر وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اتنا تو سمجھ پڑتی ہے کہ یار یہ جو دعوت ہے اس دعوت میں ہوتا کیا ہے, یہ جو دعوت ہے اس دعوت میں ہوگا کیا. تو وہ جو دعوتیں ہوتی ہیں اور آج کل جو ہال میں بھی اگر کوئی بڑی دعوت بھی ہوتی ہے کہ نکاح کا کھانا ہو یا ولیمے کا کھانا ہو, اس میں بھی مطلب کہتے ہیں کہ جناب وہ
दूल्हा दुल्हन कोई बिल्कुल एक नए और अनोखे अंदाज से आने का कोई रवाज है, और ये आते हैं तो अंधेरा हो जाता है पूरे हॉल के अंदर, और देखा नहीं है, अंधेरा हो जाता है पूरे हॉल के अंदर, और जनाब वो धा करके म्यूजिक बजता है, और यूं मतलब वो लाइटें वाइटें घूमती हैं, और फिर वो दूल्हा दुल्हन को पता नहीं किस अंदाज से आते हैं। ये सब कुछ देखना भी नहीं है मेरे को तो, लेकिन आप बताइए क्या ये सब दुरुस्त है ना? दुरुस्त है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क का वाकया ऐसे है, देखने वालों ने मुझे बताया, हमारे मुल्क में तो देखने वालों ने बताया कि वो उन्होंने ऐसी दावतें शादियां अटेंड की हैं, और बता देना यार अच्छा आप नहीं आए, ऐसा हुआ था। तो आपके यहां अभी ये नहीं है, मगर कई जगह पर ऐसा है। और हैरत भी नहीं होती, क्योंकि बुराई बढ़ रही है ना, दिन रात बुराई बढ़ रही है, नए नए अंदाज बढ़ रहे हैं। मगर चलो नहीं है तो आपके लिए ये हुआ कि ऐसा भी हो चुका है, ऐसा भी हो चुका है, और अल्लाह करे कि हम इससे बचे रहें, हमें ऐसा देखना नहीं है। तो ऐसी दावतों पर अमूमन ऐसे भी बातों का लोग चले जाते हैं, फैमिली तो जाती हैं, खानदान की खानदान को दावतें होती हैं, सब जाते हो, फिर ये सारी मंजर देखते हैं, हमारी बच्चियां देखती हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, और फिर इनके अंदर ये सारी चीजें सराहियत करती हैं, आ जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हमारी समझ में बात आ जाए कि ये सब भी हयाई के कामों से बच्चे कैसे, हम लोग बचने की हमको सूरत पैदा करें कि हमारा इस्लामी भाई अपने आप अपने अंदर हया पैदा करे। हदीस पाक में आता है कि अल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, हया ये ईमान का शोबा है। और हदीस पाक में जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे। अब हया ही खत्म हो गई एक शख्स के अंदर, शर्म ही खत्म हो गई, तो अब वो किस चीज से डरेगा, किस चीज से वो झिझकेगा? तो ये गैरत, ये हया, ये सारी चीजें हमारे माशरे से उठती चली जा रही हैं, और हमने गोया कि अपने आप को हालात के सिपुर्द कर दिया। यार आप जैसा है ना वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा रहेगा ये बात ही गलत है। क्यों जैसा है वैसा रहेगा? आप अपने आप को रोकें, आप अपने आप को बचाएं। मैं अपने आप को रोकूं, मैं अपने आप को बचाऊं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो क्या मैं आग में कूद जाऊंगा? गड्ढे खुदे हुए तो क्या गड्ढे में मैं खुद कूद जाऊंगा? कीचड़ पड़ा हुआ तो क्या मैं कीचड़ के अंदर लोट पोट होता रहूंगा? अगर कीचड़ वाले रास्ते पर चलना ही है तो मैं लापरवाही से तो नहीं ना चलूंगा। कपड़े तो बचाऊंगा, दामन तो बचाऊंगा, कीचड़ से तो बचूंगा, ये नहीं बचूंगा, बिल्कुल अपने आप को कीचड़ के हवाले कर दूंगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अगर बिलफर के हालात वाकई अगर ऐसे आपके अतराफ में भी हैं तो आखिर इससे बचने की हमने क्या कोशिश की? क्या हमारे नौजवान ऐसी जगहों पर नहीं जाते कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर हम लोग नहीं चलाते? क्या नेट के जरिए बदनिगाहियां नहीं हो रही? क्या टीवी के जरिए बदनिगाहियां नहीं हो रही? तो हर तरफ मतलब कि इस तरह के मनाजिर आम है। तो अल्लाह करे कि हम खौफे खुदा वाले बन जाएं, हम हया वाले बन जाएं, अपने आप को रोकने वाले बन जाएं। तो बात वहां से चली थी कि आजकल तो बदनिगाही से तो रोकते थे, अब तो हाथ मिलाए जा रहे हैं। तो ये जो हाथ मिलाने वाला है ना, ये इस पर मैं जरूर अर्ज करूंगा कि हजरत फकीह अबू लैथ समरकंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया में अजनबी की गलती भी इनको ऐबदार बना देती है। ये मदनी फूल तमाम मुबल्लिगीन और इस्लामी भाई अपनी गिरे से बांध लें कि तुझ जैसे नेक खसलत और पाकीज़ा लोग आईने की मिसल होते हैं। अदना सी गलती भी इनको ऐबदार बना देती है। तो कहने लगी मैं करूं क्या? इस मामले मेरी बेबसी है। मेरे दिल का हाल ये है कि हर वक्त तेरी याद में तड़पती हूं। नौजवान उसकी गुफ्तगू सुनकर कुछ कहे बगैर निगाहें झुकाए चला गया। अब घर गया तो उसको नमाज में खुशू खुजू नहीं आ रहा था। वो जो लज्जत थी नमाज की, उसकी नमाज की लज्जत लगा के मेरे हाथ से चली गई। देखिए इतनी देर की बात थी, तवज्जो बढ़ गई ना उसकी।
بالآخر اس نے ایک مکتوب اس کو بھیجا، لیٹر. اب اس نے کیا تھا وہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے. جو دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی. صرف کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے. اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق جبار اور قہار رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی. اللہ کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی وہ خوب جانتا ہے. رنج و الم کی بیماری میں مبتلا جو رنج و علم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، جان لے وہ طبیب میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. اور اس نے قرآن مجید کی آیت وغیرہ اس کو بیان کی، نیکی کی دعوت مزید پیش کی. پھر لکھتا ہے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے. عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا. کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی. جب نوجوان کی نظر اس پر محسوس ہو جاتا ہے نا کہ یہ کھڑی ہوئی ہے تو عورت نے پکار کے کہا، نوجوان واپس نہ جا. وہ راستہ بدلنے لگا. اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو. اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا وہ اسے آسان فرما دے. پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں. با حیا نوجوان نے سر جھکائے، نگاہیں نیچی کے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھ. ترجمہ کنز الایمان. اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دین میں کماؤ. یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی. جب اس کو فرق ہوا تو نوجوان جا چکا تھا. وہ اپنے گھر چلی آئی، پھر عبادت میں مصروف ہو گئی. ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی. اور اسی حالت میں ریاضت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی اس عورت نے بھی خوف خدا سے وجہ سے خود کو روک لیا اور وہ نوجوان کی نیکی کی دعوت اس کے دل میں گھر کر گئی. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میں نے ایک مشترکہ بیان آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں اسلامی بھائی کو بھی خوف خدا والا ہونا چاہیے اور اسلامی بہن کو بھی خوف خدا والا ہونا چاہیے. نہ یہ بے پردگی کر کے خود گناہگار ہو کر دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیں، اور نہ میرا اسلامی بھائی ان کے گناہ کے جال میں پھنس کر، ان کے برائی کے جال میں پھنس کر اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگا. یقین مانیے بہت نازک دور ہے، میٹھے سے بہت نازک دور ہے. اپنے آپ کو اس ماحول سے دور کرے جہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اب بھی بعض اوقات بیان سن کر جو ہے نا ہمارا ذہن بن جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ماحول سے کٹتے ہیں اور اس بے پردگی والے ماحول میں جاتے ہیں
تو بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے اور ساری باتیں جو کچھ ہمیں سکھائی اور سمجھائی گئی ہوتی ہیں وہ ہماری رہ جاتی ہیں. لہذا میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور ان برائیوں سے بچانے کے لیے جس کا تعلق بدنگاہی سے ہے, عشق مجازی سے ہے, گرل فرینڈ سے ہے, اللہ نہ کرے بدکاری سے ہے, پھر شراب سے ہے, پھر جوئے سے ہے, اور اس میں سب آ جاتا ہے. پھر مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی اپنے آپ کو ان کاموں سے بھی دور رکھے جو ان کاموں میں ان کو مبتلا کر دے. جی ہاں, قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تقربوا الزنا, یہ قرآن میں واضح طور پر ہے, اور بدکاری کے قریب مت جاؤ, یعنی ان کاموں سے بھی بچو. اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام ان کاموں سے بھی بچاتا ہے جن کاموں میں پڑنے کی وجہ سے بدکاری کا چانس بڑھ جائے. ہزاریں جب اس طرح کی جگہوں پر جائیں گے جہاں ایسی بے پردہ اجنبی عورتیں لڑکیاں ہوں گی, یا ایسے مناظر ہم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھیں گے, یا ایسے مناظر آپ اپنی وہ موبائل پر دیکھیں گے, یا آپ کی پی سی ٹیبلٹ پر دیکھیں گے, لیپ ٹاپ پر دیکھیں گے, نیٹ کے ذریعے دیکھیں گے, کسی بھی ذریعے سے دیکھیں گے. اب آپ بتائیے کہ یار آخر ایسی آپ کے اندر کون سا بٹن ہے کیا کہ ایک انسان اتنی برائی اور بے حیائی کے مناظر دیکھے اور پھر اس کو مطلب گناہ کا اس کے اندر ایک جوش پیدا نہ ہو. آپ بتاؤ یار میرے کو ایسا کون سا بٹن ہے یار, ایسے کون سے مکہ میں سے کون سی منزل ہے کہ اتنا سب کچھ ہو, ایسے بے پردگی والے ماحول میں جائے اور مطلب کہ آدھے کپڑے والی عورتوں کو دیکھے, ناچتے گاتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھے, مرد اور عورت وہ مل رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یا پھر اکیلے میں اجنبی مرد اجنبی عورت بیٹھے. یعنی یہ تو حدیث واضح ہے کہ مرد اور عورت, اجنبی مرد اجنبی عورت اکیلے بیٹھے ہی نہ, کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. واضح حدیث ہے, ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں میں ہیجان پیدا کرواتا ہے. یعنی یہ شیطان اپنے کام کرتا ہے. تو تھوڑے سے وقفے کے لیے بھی کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اور اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ نہ رہے. یعنی مجھے یہ آپ بتا دیں یار ایسی کون سی شے ہے آپ کے اندر کہ آپ کا ذہن بھی ہے کہ میں بدکاری نہیں کروں, آپ کا ذہن بھی ہے میں گناہ سے بچوں. تو ظاہر اب جب آپ کا ذہن ہے کہ میں بچوں تو پھر ان جگہوں سے بچو جہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے. پھر آپ بولو گے جناب حالت ایسے ماحول ایسے کوئی بتاؤ, کوئی وظیفہ بتاؤ میں بچاؤ. ہاں وہ بولو میں سوئمنگ پول میں ڈائیو بھی لگاؤ اور یا کوئی دم کر دو, کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ میں پانی میں سر بھی ڈال دوں اور پانی میں پورے کا پورا نہاؤں اور میرے بال بھی گیلے نہ ہوں, دیوار میں سر ماروں اور میرے وہ لگے بھی نہ. اب ایسا کون سا مولانا آپ کو دم کر کے وظیفہ دے دے گا کہ دیوار میں سر پہ سر مارتے چلے جاؤ مگر تم کو لگے گا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی چیز آپ کے بچوں کے ساتھ ہے. اب ظاہر بات ہے جب آپ ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ بھی دعوتوں میں آ رہے ہیں اس طرح کی گناہوں بھری, وہ بھی گناہوں بھرے محفلوں میں آ رہے ہیں, وہ بھی گناہوں بھرے مناظر دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اب آپ ایک طرف روتے کرتے چلاتے ہیں کہ میرے بچے ہاتھ سے چلے گئے, تو بچے ہاتھ سے چلے نہیں گئے, آپ نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا. یہ چلے کہاں گئے تھے؟ ان بیچاروں کو تو ٹی وی آن کرنے بھی نہیں آتا تھا. ٹی وی آن کر کے چینل کھول کر دیا کس نے؟ جہاں پر آپ کے بچے بگڑ سکتے ہیں. میری باتوں کو آپ سمجھ جائیے, بچے بگڑ سکتے ہیں, ان کے اخلاق بگڑ سکتے ہیں, ان کی بد نگاہی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. ان کا مطلب کہ لڑکی کا بوائے فرینڈ اور لڑکے کی گرل فرینڈ جہاں بنتی ہیں ان جگہوں پر بچوں کو بھیجا کس نے؟ آپ مجھے ہزار مجبوریوں کا نام دو, لیکن وہ کون سی مجبوری ہے یار کہ ماں باپ اٹھا کر بچے کو آگ میں پھینک دیں؟ ایسی کون سی مجبوری آ گئی ہم کو؟ ہم روکنے والے بچانے والے بنے نا, ہم تو ماں باپ ہیں, ہمارا تو کام بچوں کو بچانا ہے نہ کہ بچوں کو برباد کروانا ہے کسی بھی عنوان پر. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو ایسی بے پردہ جو دعوتیں ہوتی ہے نا ان میں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صراحت فرمائی ہے
کہ اپنی بیٹیوں کو تو بالخصوص لے کر ہی نہ جائے، اگرچہ سگے بھائی کی دعوت ہو، اگرچہ سگے بھائی کی دعوت ہو، طرح کی اعلیٰ حضرت نے کہ لے کر ہی نہ جائے، یہ تو نازک شیشیاں ہیں، ہلکی سی ٹھوکر لگے گی ٹوٹ جائے گی. بچیوں کو کیا سمجھا ہم نے یار؟ تو یہ پورے کے پورے ماحول کو کسی صورت ہمیں بچانا اور سنبھالنا ہے. چاہے آپ جرمنی میں رہتے ہوں، ہالینڈ میں رہتے ہوں، یو کے میں رہتے ہو، امریکہ میں رہتے ہو، پاکستان میں رہتے ہو یا ہندوستان میں رہتے ہو، بنگلہ دیش میں رہتے ہو یا کہیں بھی. بنگلہ دیش سے میری آتی ہیں بے پردگی، وہاں بھی ہے. اصل میں بے پردگی کو لوگ سمجھتے نہیں کہ بے پردگی کیا. اب بے پردگی سب روڈ پر کوئی مطلب کچھ تو کپڑے پہنے گی نا عورت، لیکن اس کے باوجود بھی تو بے پردہ ہے نا. اب اپنے آپ کو پورے سے پورا چھپاتی کون سی عورت ہے؟ کتنی کم ہے. اب ایسی با پردہ لڑکی اگر روڈ پہ جائے گی بھی تو آپ کو تھوڑی اس کو دیکھو گے. کبھی آپ نے دیکھا یار غور سے دیکھو کتنا کا برقع پہن کے جا رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھو گے. آپ کو کالا برقع نظر آئے گا فوراً نگاہ پھیر لو گے. ہے یا نہیں ہے؟ کس کو تارتے ہو؟ بازو نظر آتا ہو، بال نظر آتے ہو، معاذ اللہ جس ایسی مطلب کہ جو اس طرح کے الٹے سیدھے کپڑے پہن کے نکلی ہو. کمال ہے یار ان اسلامی بہنوں پر، ان لڑکیوں پر. کیا اسلامی بہنیں بولوں میں ان کو؟ تو ایسی جو بے پردہ گھومتی ہیں، پھر دیور اور جیٹ سے پردہ نہیں کرتی. دیور اور جیٹ سے ہی پردہ ہے. یہ غیر مرد ہیں اور باہر کے مرد کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں. باہر والا آئے گا، گھنٹی بجائے گا، پوچھے گا فلاں ہے تو گھر سے آواز آئے کہ نہیں وہ نہیں ہے. اور اگر چھوٹا بھائی گھنٹی بجائے گا تو بھائی جان ہے تو بھابھی کیا کہے گی؟ نہیں ہے، اندر آ کر بیٹھ جائیے. یہی کہے گی عموماً. تو یہی کہے گی نا بھابھی کہ اندر آ کر بیٹھ جائیے. یا وہ کہے گا بھابھی دروازہ کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو بھابھی منع کرے گی نہیں وہ نہیں ہے میں دروازہ نہیں کھولتی ہوں. یا تو دیور رہتا ہی ساتھ ہے، دروازہ تو بعد میں کھولے گا. جیٹ رہتا ہی ساتھ ہے. دیور اور جیٹ کے کپڑے استری کرواتے ہیں. یہ دیور جیٹ اپنے کپڑے بھابھی سے استری کر دو، کرتا استری کر دو، پینٹ استری کر دو، یہ استری کر دو، وہ استری کر دو، یہ دو دو، چائے دے دو، پانی دے دو، کھانا دے دو، فلاں دے دو، یہ دے دو. پھر یہ بھابھی ماں جیسی ہے. کس سے بولا بھابھی ماں جیسی ہے بھائی؟ بھابھی بھابھی ہے، آگ کا گولا ہے. اور دیور اور جیٹ موت ہے. کس سے کہہ دیا ماں جیسی ہے؟ خطرناک رشتہ ہے بھابھی کا، خطرناک ترین رشتہ ہے بھابھی کا. جب چلو آپ نے بولا کہ بھائی ہم کیا کریں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو بھابھی کو چاہیے کہ پردے میں رہے، اپنے آپ کو حد تک امکان چھپا کر رکھے. اس کی پورا بیان پردے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے کہ اگر ایسی کمبائنڈ فیملی ہے تو بھابھی کو کس طرح رہنا چاہیے. اور دیور اور جیٹ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اب نگاہوں کی حفاظت گھر سے ہی پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے بچائیں. بہت مر جائیں گے اگر نگاہوں کو بدنگاہی سے ہم نے نہ بچایا تو. چاہے آپ کسی بھی طور پر بدنگاہی لے لو یار. میں تو گھر سے لے کر میڈیا، پیپر میڈیا، ہر طرح کی مطلب میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اللہ نہ کرے ہم کوئی بہت بڑی برائی میں نہ پڑ جائیں یار. اور جس بڑی برائی کی میں بات کر رہا ہوں اس میں نوجوان بدکار ہو جاتا ہے اور لڑکی کنواری ماں بن جاتی ہے. اور یہ سب ان سب کے جو آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا وہ بدنگاہی ہے، بے پردے کی. اب اس کی 1000 قسم کی تہ میں چلے جائیں. موسیقی، گانے باجے، موسیقی، یہ وہ مخلوط، لڑکا عورت مرد کو ایک ساتھ جمع کر دینا. کوئی نہیں کرے غلط ہے، کوئی نہیں کرے غلط ہے. اور غلط کو غلط ہی کہنا پڑے گا. ہم یہ نہ کہیں کہ جناب فلاں کہتا ہے، فلاں بولتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. اپنے اعلیٰ حضرت والے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ صحیح ہے. سیدھی سی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ صحیح ہے. اعلیٰ حضرت قرآن اور حدیث کو بہتر جانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت ہمیں جہنم کی آگ سے صحیح بچا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سے لے کر امیر علیہ سنت نے ہمیں لکھ کر دیا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب ہے. یہ حیا پانے کا فارمولہ، پردے کے بارے میں سوال جواب، پردہ پانے کا فارمولہ، پردے کے بارے میں سوال جواب، گھر میں با حیا، شرم و حیا والا ماحول بنانے کا فارمولہ، پردے کے بارے میں سوال جواب، پورے معاشرے کو برائی اور بربادی سے بچانے کا
فارمولا ہے امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب. آپ واللہ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. کچھ جو واقعہ بیان کیے میں نے عیون حکایات سے بیان کیے, جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے, شائع کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی نگاہوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اب چند ایک سناتا ہوں تاکہ نگاہوں کے حوالے سے ہمارا ذہن بن جائے. اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ گئی کے متعلق جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو, اپنی نگاہ پھیر لو, واپس لے لو. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ الباری نقل کرتے ہیں, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں, عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آنکھ کی سلائی پھیری جائے گی. ہائے ہائے ہائے, الامان والفی, الامان والفی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں, یقین مانیں یہ جو اخبار دیکھتے ہیں, سوشل ویب سائٹس دیکھتے ہیں, جنہوں نے الگ الگ اپنے پیجز کھولے ہوئے ہیں, مختلف ویب سائٹوں کا وزٹ کرتے ہیں, میل کے ذریعے ایک دوسرے کو تصویریں بھیجتے ہیں, تو سب سے کہہ رہا ہوں یار کہ کہیں یہ چھوٹا سا آلہ, یہ چھوٹا سا موبائل آلہ یار یہ کہ ہم کو جہنم میں لے جائے گا؟ اب ذرا مجھے بتاؤ یار کہ یا اس کی وجہ سے جہنم میں جاؤں؟ نہیں نا, کہ یہ مجھے جہنم میں یہ لے جائے گا, یہ گھر کا بیٹھا ہوا پڑا ہوا میرا اسکرین کیا مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ آپ بتائیں یار, میرے جیب کے اندر پڑا ہوا موبائل کیا یہ مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ اب سوچو تو صحیح یار, کبھی اس کے ذریعے گانے سنو, کبھی اس کے ذریعے میوزک سنو, کبھی اس کے ذریعے لڑکیاں دیکھو, اس کے ذریعے فوٹویں دیکھو, ایک دوسرے کو فوٹویں بھیجو, فوٹو آوے فوٹو جاوے. کیا یار تماشا, بالکل تماشا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں, مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بالکل مذہبی طور پر اتنا رنگ نہیں ہے. جیسے کل میں ان دنوں کی بات کرتا ہوں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے ہی کچھ اس طرح کے طبقے میں ہمارا ترکیب تھی. مذہبی ذہن نہیں ہے, مطلب مذہبی گیٹ اپ نہیں, میں مذہبی ذہن کی مذہبی گیٹ اپ نہیں تھا. کلین شیو ٹائپ کے اور اس طرح کے مطلب کہ سوٹیڈ بوٹیڈ ٹائپ کے سارے لوگ بیٹھے تھے. باتیں وہی اس طرح کے برائیاں اور معاشرہ اور ایجوکیشن اور میڈیا سیکٹر پر بات ہوتی رہی. یار یہ بھی یہی کہتے تھے, اپنی بولی یہ بول رہے تھے کیا اس میں یوں ہو گیا ہے, اور بچوں کو یہ ہم اب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے نا, بیٹے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہاں ہم ہی نے تو یہ دکھایا ہے, فلاں 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 پروگرام کے نام لیتے تھے. اب یہ کون چینل سیٹ کر کے دیتا ہے, تو یہ کون, ہم ہی تو سب کرتے ہیں, یہ ہم ہی سب کرتے ہیں. اب اس میں اپنے گھر آ نہیں گیا اور میں کود پڑا بیچ میں. میں نے کہا یار یہ ہم ہی سب کرتے کرتے تو یہ ہم ہی کرنے والے یہ بدلیں گے کب؟ اور آپ کو ہی پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے. میں بھی غلط کر رہا ہوں, میرے بچوں کے لیے بھی غلط کر رہا ہوں. آخر اس طوفان کو گھر سے نکالے گا کون؟ اس آفت کو بدلے گا کون؟ آخر کون چینجز لائے گا؟ خالی سب اب یہی کرتے رہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اور یہ غلط میں کر رہی ہوں. بھائی ایک چیز اگر میں ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو میں اس کو بدلوں گا نا, خود سے بچوں گا نا. بھائی یہ غلط ہے, لاس ہے. وہ کون سا دکاندار ہے جو جانتا ہے کہ میں لاس کر رہا ہوں پھر بھی کام کیا چلا جائے؟ تو اب وہ سب چپ ہو گئے, کفر مدینہ لگ گیا. اب میں بالکل میں کہ یار صرف تبصرے کرتے رہیں گے ہم لوگ. کیا ہم مطلب کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں چینجز نہیں لائیں گے؟
کیا باپ چینجز نہیں لا سکتا؟ کیا ماں چینجز نہیں لا سکتی؟ یار اتنے چھوٹے چھوٹے چاند جتنے بچے ہیں آپ کے، کھلاتے آپ ہو، پلاتے آپ ہو، پہناتے آپ ہو، دنیا بھر کی مطلب چیزیں لا کر آپ دیتے ہو، کیا یہ چھوٹا سا بچہ آپ سے الجھے گا؟ ابھی الجھنے کی عمر نہیں ہے اس کی، ابھی سے اس کو سلجھا دو. اگر یہ الجھ گیا نا پھر سلجھے گا نہیں. ابھی سلجھنے کی عمر ہے. ابھی یہ گھر پر بیٹھا ہے تو اس کو مدری چینل کے سامنے بٹھا دو. یہاں کو صحیح کہہ رہا ہوں، مدری چینل کے سامنے بٹھا دو. اگر یہ اس کو مطلب ادھر ادھر کی چیزیں دکھائیں، اور یہ اب تو یہاں تک میں نے سنا ہے کارٹون میں بھی وہ لو اسٹوریاں ہیں، کتابوں میں بھی لو اسٹوریاں ہیں، سلیبس میں بھی لو اسٹوریاں ہیں. ارے بچوں، یہ بچے کیسے بچیں گے یار؟ ہم نے بچوں کو اپنے طور پر، یار اتنا چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں ہم نے آگ کا انگارہ دے دیا، بیچارہ خود بھی جلے گا، ہمیں بھی جلائے گا. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم اپنے بچوں کو بچائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیٹ کی تباہ کاریوں سے بچائیں، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی، پیپر میڈیا کی تباہ کاریوں سے ہم خود کو بچائیں. اللہ کرے کہ ہم بچنے اور بچانے میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 299 پر نقل کیا ہے کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، فتنے کے لیے یہی کافی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو کھٹا نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ ہمیں آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے. تو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آئیے میں اس کی فضیلت سناتا ہوں. یہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، اچانک بلا قصد نظر کرے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. میں تو بس وہیں کھو گیا یار کہ وہ نوجوان آتا جاتا تھا مسجد سے اور بس راستے میں عورت نے اس کو کھڑا کر دیا اور اپنا حال دل سنا ڈالا. اب اس کی نماز کی لذت بیچاری وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میری نماز کی لذت کہاں چلی گئی. میں کہتا ہوں یار یہ آتے جاتے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک عورت ٹکر ہو گئے، سامنے آ گئی اور اس نے مطلب کہ ایک ایسی بات کر دی اس سے. تو اب ایسا آدمی جو اس طرح لڑکیوں کے چکروں میں پھنس گیا، ان کی صورتوں میں پھنس گیا، معاذ اللہ ان کے جلووں میں پھنس گیا، ان کی بے حیائیوں میں پھنس گیا، اور یہ ایسی اسلامی بہن جو اس طرح کے لڑکوں کے چکر میں. یہ میں بھی بتا دوں میری مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ یہ اب تو پورا ایک مافیا بنا ہوا ہے نیٹ کے ذریعے، سوشل ویب سائٹ کے ذریعے. ہمارا کام ہی آپ کے سامنے دیکھیے جو انفارمیشن آتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ انفارمیشن کی کچھ نہ کچھ میں ویریفیکیشن لیتا ہوں اور ویریفیکیشن لینے کے بعد میں مدنی چینل پر اور اپنے بیانات کے اندر میں اس کو ڈسکلوز کر دیتا ہوں اگر ممکن ہوتا ہے اور کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا ہے تو ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ جس کو بچنا ہے وہ بچے. میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ پورا مافیا، آرٹیکلس بنے ہوئے اس کے مضامین چھپے ہوئے ہیں کہ ایک مافیا ہے جو مطلب کہ سوشل ویب سائٹ کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے گھر بیٹھی لڑکیوں کو جھانسا دے کر پھنساتا ہے. یعنی یہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ایک ایسا لڑکا تھا، پھنسانا اس کو ہوتا تھا لڑکے کو ہی، یعنی کڈنیپنگ مافیا بھی ہے یہ. اب یہ بہت طرح کی کڈنیپنگ ہے، ایک بار کے پھر اس میں پھر بہت سارے معاملے، صرف پیسے کے معاملے نہیں ہیں. اب وہ کیا کرتا کہ سامنے
सोशल वेबसाइट पर सामने वीडियो चैटिंग के जरिए या इमेजेस के जरिए, अब वो लड़का भी इधर है यार, तो अब वो क्या लड़की की आवाज में बात करता, अब वो कहता है यार तुम हो कौन, जरा सामने तो बाकायदा अपनी बहन को आगे ले आता, बहन को आगे ले आता, वो चली जाती, वो यूं करते करते झांसा देकर उसको बुलाते, वो आता, मुलाकात के नाम पर अगवा हो गया। लड़कियां अगवा हो रही है इस तरह, लड़के अगवा हो रहे हैं इस तरह, किडनैपिंग हो रही है, बेहयाइयां हो रही हैं, और माँ बाप को ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर इन नौजवान लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरी ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है? सही है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये सही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ठीक है, मैं इस हुस्ने ज़न के साथ सवाल कर लेता हूं, हो सकता है कि आप में से अक्सर इससे बचे हुए हों, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मैं दावत इस्लामी वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको जब ये पता है कि ये हो रहा है, आपने बचाने की कितनी कोशिश की मेरे आका की उम्मत को, कितनी कोशिश की आपने? मैं आपको इस सामने प्रॉब्लम मैं तो बता रहा हूं, ऐसा हो रहा है ना, लेकिन जाहिर है कि मैं पर्सनली तौर पर उसको नहीं जानता कि कौन है। हो सकता है कि आप पर्सनली तौर पर किस तरह को जानते हो, और अल्लाह ना करे हो सकता है पर्सनली तौर पर आप इन्वॉल्व भी हो। ये गलत है यार। हमने हमारे बच्चों को नेक में झोंक कर शायद अच्छा नहीं किया, और उस पर हमारी नजर नहीं है। मैं नहीं कहता कि ये कोई ऐसा ये फी नफ्सी नेक को नाजायज है। अरे इसी नेट के जरिए अभी हम मदी चैनल पे जा रहे हैं, इसी नेट के जरिए दावत इस्लाम की वेबसाइट भी चल रही है, और भी नेकी के काम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसका मोस्टली जो इसका यूज है वो गलत है। इसका तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। अब मोस्टली यूज गलत है, तो अब देखना ये कि ये चीज है किसके हाथ में। क्या जिसके हाथ में वो खुद जाती तौर पर नेक और परहेजगार और खौफ खुदा वाला है तो तरफ बचेगा भी, लेकिन एक शख्स वैसे ही खौफ खुदा क्या उसमें कोई ऐसा इजहार नहीं है, नमाजी नहीं है, परहेजगार नहीं है, मजहबी नहीं है, नमाज एक वक्त ही नहीं पड़ता, उसके हाथ में हमने सारा उठाकर दे दिया, तो अब ये क्या मस्जिद की फोटो देखता रहेगा क्या नेट पर? वो क्या करेगा? हमारी बच्ची क्या करेगी, बच्चा क्या करेगा? तो यहां माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ गई। और अगर अल्लाह ना करे माँ बाप लुक आफ्टर नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप लुक आफ्टर नहीं कर पाते, नहीं है मेंटेलिटी। मैं तो मदरी चैनल के जरिए और यहां मौजूद मैं तमाम इस्लामी भाई बहनों को अर्ज कर रहा हूं कि ये तबाही है, ये तबाही है, इसमें वक्ती तौर पर लज्जत और जिंदगी भर का दुख है। अल्लाह ना करे कोई ऐसे डगर पे और आप ना आ जाओ कि आपको खुदकुशी करनी पड़े। तो ये वाकयात हुए या नहीं हुए, ये बताइए। साइबर क्राइम पूरा एक वो है, जुर्म है, एक मतलब नेट की दुनिया का एक जुर्म है, इसका नाम साइबर क्राइम है। और इस नेट के जरिए क्राइम करने वाले, बेहयाई फैलाने वाले और गंदगी फैलाने वाले, बुराई फैलाने वालों का बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, जिसने इस नेट की दुनिया में अपना बहुत बड़ा स्टोर खोला हुआ है। और ये इस स्टोर के इतने दरवाजे हैं कि अब किसके दरवाजे से बचेगा। और हमने ये पूरे के पूरे स्टोर के गेट पे लाकर खड़ा कर दिया अपने बच्चों को, और कहा है खबरदार स्टोर में जाना। और यार कौन सी इसके पास ऐसी रूहानी ताकत आ गई है कि ये अंदर नहीं जाएगा यार? बहुत मुश्किल है। अल्लाह जिसको बचाए वो बच जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर बिलफर्ज मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों के कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं रोकने वाला, तो कम अज कम ये तो देखो कि यार अल्लाह देख रहा है। और ऐसा ना हो कि ऐसी आफत में अल्लाह ना करे फंस जाओ, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं ऐसे केसेस हुए हैं, तो जो इस केसेस से फंसे थे वो भी इसी तरह से सोचते होंगे जैसे आप सोचते हो नहीं यार मैं थोड़ी को फंसूंगा, मुझे तो पता है कि ये सब क्या होता है। जब सामने आएगा ना तो फिर पता चलेगा क्या होता है। तो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बचा रहा, कम अज कम ये कि खुद तो अपने आप पर रहम कीजिए कि अल्लाह ना करे अगर आप फंस गए या आप अल्लाह ना करे उलझ गए और कोई उल्टे सीधे हाथ में चढ़ गए तो बनेगा क्या। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बचने के हवाले से बहुत प्यारा वाकया मैंने अभी पढ़ा, अभी दौरान बयान याद आ गया।
کہ حضرت سیدنا حسن بن عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک مالدار شخص رہتا تھا، وہ بڑا عبرت والا اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ مالدار شخص رہتا تھا بصرہ میں۔ ایک روز جب وہ اپنے باغ میں گیا تو دیکھا کہ اس کا نوکر ملازم اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ باغ میں موجود ہے۔ اب وہ مالدار سیٹ کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی، اس نے اپنی عورت کو محل میں بھیجا اور نوکر سے کہا کہ جاؤ ہمارے لیے کھجورے لے آؤ، یعنی اس نے اسی عورت کو محل میں بھیجا کام کے لیے، اور نوکر کہا کہ جاؤ ہمارے لیے کھجورے لے آؤ، اور جب تم کھجورے اتار لو نا تو فلاں فلاں کو بلا کر لے آنا، اس کو کام میں لگا دیا۔ اب نوکر حکم پاتے چلا گیا۔ اب یہ محل میں داخل ہوا اور نوکر کی بیوی سے کہا کہ دیکھو سارے دروازے بند کر دو، اور تمام دروازے بند کر دیے۔ مالدار نے کہا کیا تم نے تمام دروازے بند کر دیے؟ اب یہ عورت سمجھدار بھی تھی، نیک بھی تھی، کہنے لگی صرف ایک دروازہ میں ایک دروازہ بند نہ کر سکی۔ مالدار نے کہا کون سا دروازہ؟ وہ کون سا دروازہ تم نے بند نہ کیا؟ اس نے کہا وہ دروازہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، میں یہ نہ بند کر سکی۔ یہ جملہ اس مالدار کے دل میں تاثیر کا تیر بن کے پیوست ہو گیا اور وہ گناہ سے بچ گیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو ہم لاکھ دروازے بند کریں مگر کہ کوئی نہ دیکھے، مگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی نگاہوں کو چھپا چھپا کر بد نگاہی کی طرف نہ لے کے جائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے چپ چپ کر گناہ نہ کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم چپ چپ کر گانے، موسیقی اور اس طرح میوزک نہ سنیں، کوئی نہیں سن رہا، اللہ سنتا ہے، اللہ سمعی ہے، اللہ بصیر ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم اس بے حیائی کا جو سیلاب آیا ہمارے معاشرے میں، بے پردگی کا جو طوفان آیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اس بے حیائی اور بے پردگی کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، ہر اسلامی بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرے، حتی الامکان اپنی نگاہیں جھکانے کر رکھنے کی کوشش کرے اور فضول نگاہی سے خود کو بچائے، یہاں وہاں دیکھنے سے خود کو بچائے اور اپنے گھر میں پردہ نافذ کروائے، اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈال کر رکھے۔ اگر کوئی ایسی بے پردہ عورت سامنے آ بھی جائے تو بھی اپنی نگاہوں کو بچا لے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی نگاہ پڑ بھی جائے فوراً لوٹا لے، اور خدا نہ خاصا اگر نگاہ گناہ کر دیکھے تو فوراً توبہ کر لے، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رجوع کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، مایوسی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کریں اور پھر بچانے کی کوشش کریں۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کون کون کن کن چیزوں میں مبتلا ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں، پیار سے محبت سے سمجھائیں اور بتائیں کہ دیکھو کون کون ان فطروں میں مبتلا ہو کر خودکشی کر بیٹھا، کن کن کے ماں باپ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وہ امید ہے کہ وہ شاید مان جائے، اور آپ اپنا کام کریں۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مان ہی جائیے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ مجھے بھی باعمل بنائے، زبان میں اثر عطا فرمائے، ہمارے دل کو نرم کرے کہ ہمارے دل میں بات بھی اتر جائے۔ جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، لگا رہے گا، عز و جل سجا رہے گا، عز و جل سجی رہے گی، عز و جل جھکی رہیں گی، جھکی رہیں گی، عز و جل جاری رہے گی، مسجد و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔
نیکی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیکی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی دینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اب یہاں ایک اور سوال، بس ایک خیال، بس پسا اشکال، جب سمجھا تو دیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، چلو ذہن بھی بن گیا، بچے کیسے؟ کل تو پھر صبح ہونی ہے، مارکیٹ ہے، ہم ہیں، پریکٹس کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ذہن کو اس معاملے میں پختہ کریں کہ ہم کو بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے میں آپ کو مدنی قافلے کی دعوت ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے جو مدنی قافلہ گھوم رہا ہے، ہمارے اسلامی بھائی بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع ملتا ہی نہیں کہ آنے جانے کا، اللہ کا شکر ہے، لہذا اتنی مطلب کہ ہمارے کو مطلب ایسی آزمائش نہیں ہے۔ تو اگر آپ مدنی قافلے میں رہیں گے، مسجد میں رہیں گے، یہاں اللہ کا دور نیکی دعوت سے نکل گئے تو تہجد بھی ملے گی، پھر واپسی رات کو اشراق اشاعت کے نوافل ملیں گے، 5 نمازیں با جماعت ملے گی، علم دین سیکھنے کو ملے گا، جذبہ ملے گا۔ ایک گندگی میل مٹی چڑھی ہوئی ہمارے اوپر، جب مسجد میں رہیں گے تو وہ گندگی صاف ہوگی، رونا آئے گا، توبہ کی توفیق ملے گی، سچی توبہ کی توفیق ملے گی، سمجھ میں آئے گی یار غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، پھر بار بار توبہ کا موقع ملتا رہے گا، رجوع کا موقع ملتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا رہے گا۔ 3 دن کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو فرق نظر آئے گا۔ تو ہے کوئی جو 3 دن کا مدنی قافلہ دے دے؟ ماشاءاللہ، آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ الحمدللہ، آپ بھی ماشاءاللہ، آپ بھی، اچھا آپ بھی ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں، صبح ہی ہاتھوں ہاتھ ترکیب بن جائے نا مدینہ 3 دن کے لیے۔ یہ انشاءاللہ مدنی قافلہ مسجد میں رہے گا نا، یہی ہے مدنی قافلہ یہاں سے فجر کے بعد ہم ہالینڈ کے لیے روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کل ہالینڈ میں سنت و اجتماع بھی ہے، یہ قافلہ انشاءاللہ 3 دن ہالینڈ کی مسجد سے انشاءاللہ قیام کرے گا۔ جدول کے مطابق آپ کا قافلہ ہوگا، مگر یہ کہ اجتماع میں بھی شرکت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مدنی قافلے کا جدول بھی آپ کا مسجد میں چلتا رہے گا۔ ہم رات بھی یہیں ہیں، ہم رات اسی مسجد میں ہی ہیں۔ اچھا مسجد میں ہی ہم، تو انشاءاللہ وہاں سے پھر فجر کے بعد ہمارا قافلہ ہالینڈ کے لیے روانہ ہوگا، تو آپ وہاں مسجد میں قافلہ رہے گا جدول کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آ جائے، ہمت کریں، اب آئے لینے کے لیے تو کچھ ساتھ دیں ہمارا، نیکی کی دعوت مل کر عام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بڑھے، یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے بہت بہترین موقع ہے۔ الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ UK اور یورپ کے اسلامی بھائی 30 دسمبر کو انشاءاللہ باب المدینہ کراچی جائیں گے، اور وہیں پر انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کا چاند بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول جب بھی شروع ہو جائے گا، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، 41 ڈیز کا یہ تربیتی کورس ہوگا، جس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کہو گے 26 مدنی مذاکرے ہوں گے، 26 راتیں بارگاہ جنت میں گزارنے کا موقع ملے گا، ان کے مدنی پور حاصل کریں گے، اور راتیں وہاں ہوں گی، اور دن میں انشاءاللہ وقت مناسب پر آرام کے بعد قرآن پاک چیزیں سکھانے کے حصے ہوں گے، بہت سارے فرض ہمیں سکھائے جائیں گے، 41 ڈیز اپروکسیمیٹلی ہم اللہ کے گھر میں رہیں گے، نمازیں با جماعت ہوں گی، روزانہ تہجد اور اشراق کے ساتھ بہت ساری نیکیوں کے موقع ملیں گے، تو اللہ نے چاہا وہ دل کی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی، اور واپس آ کر انشاءاللہ جرمنی، نہ صرف جرمنی بلکہ پورے یورپ میں مدنی کاموں کی دھومیں بچانے والے بن جائیں گے۔ تو الحمدللہ UK میں اس وقت بڑی زبردست تیاری ہو رہی ہے۔ نگران شورا نے 313 اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا عدد کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ 41 ڈیز کے لیے اسلامی بہنیں بھی اپنے محارم کے ساتھ،
اپنے محنت کے ساتھ آ سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کا پردے کی حالت میں وہاں تربیتی کورس جاری رہے گا, اسلامی بھائیوں کا بھی کورس جاری رہے گا, اور کرم بالائے کرم یہ ہوگا کہ 12ویں بھی اپنی اہل سنت کے ساتھ ہوگی, 11ویں بھی ان کے ساتھ ہوگی. اور یہ لمبے زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے اسلامی شورا نے کہ جرمنی کو وقت دیا ہے, تو میں گزارش کروں گا کہ جرمنی والے بھی اسلامی شورا کے ساتھ سفر اختیار کریں. میرے وہ اسلامی بھائی جو اس قافلے میں بھی مبارک قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کے لیے, تو وہ انشاءاللہ اپنا نام ہمارے ذمہ داران موجود ہے, اپنی دعا کے بعد وہاں پر ضرور لکھوائیں تاکہ آپ کی ٹکٹ بھی بک ہوں اور فیضان مدینہ میں بھی آپ کی وہاں انرولمنٹ کروا دی جائے تاکہ وہاں بھی انتظامات کیے جا سکیں. ایسا ماشاء اللہ آپ نے بڑی صورت آپ فرمائے. کبھی دنوں بعد ایک بڑا ہی مبارک مہینہ آنے والا ہے, اس بارے میں بھی کچھ بڑی صورت ہے آپ فرمائیں گے. اس مہینے کا جب تبصرہ سنتے ہیں تو عاشقان رسول کے چہروں پر مسکراہٹ آتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ میرے آقا کی 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے. ان کی 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے جن کی نیچی نگاہوں کا واسطہ میرے اعلیٰ حضرت نے بارگاہ الہی میں دیا. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باتیاں, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باتیاں. اللہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باتیاں. ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اللہ کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. تو نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو کا واسطہ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ الہی عز و جل میں دیا. تو الحمدللہ وہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک 12ویں کا مہینہ یعنی ربیع النور شریف اب آنے والا ہے الحمدللہ. اور یہ ربیع النور شریف میں ہم ذہن دے رہے ہیں سائیں بھائیوں کو کہ یکم ربیع النور شریف سے ہی اپنے گھروں کو سجائیے. یعنی ہر اسلامی بھائی عاشق رسول عاشق میلاد اپنے گھر پر چراغاہ کرے. جب تک یہ چار تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تک یہ چار تارے دل ملاتے جائیں گے, ہاں تب تک جتنے ملالت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مجھے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک ذکر ہوا تو ایک جلسے میں بھی ہم صبح تقریباً 9 بجے جرمنی پہنچے ہیں اور ہمارا جدول جس طرح بھی جاری ہے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ کی تشریف آوری ہوئی تو وہ پہلے کام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا فرمایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر کی. میں جب سے جرمنی میں آیا ہوں میں معلومات کر رہا ہوں اسلام بھائیوں سے مسجد کے بارے میں. ایک شہر کی بات نہیں ہے تو جرمنی کی بات کر رہا ہوں. 15, 20, 25, 30 کلومیٹر دور مساجد. بڑا مطلب کہ دل چل رہا تھا. اذان کیا بہت پرابلم ہے. اللہ کرے کہ یہ آقا کی 12ویں کی خوشیاں منانے والے عاشق رسول عاشق میلاد کو ایسی صورت نکالے کہ ہر شہر میں الحمدللہ فیضان مدینہ بن جائے. ہر شہر فیضان مدینہ ہو, مدنی قافلے ہوں, درس و بیان ہو اور نیکی کی دعوت عام ہو, مدرسہ بھی ہو. ہمارے بچے ہماری بچیاں مدنی منیا وہاں قرآن پڑھتے ہوں,
ہماری جو بڑی اسلامی بہنیں ہیں ان کے اجتماعات ہوتے ہوں، بچیوں کو اسلامی بہنیں قرآن پڑھائیں، یعنی کچھ کریں یار، کچھ کریں. اور اللہ کرے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایسے ہوں. سارے یہاں پر ایک لیبر طبقہ بھی ہے، نوکر پیشہ طبقہ بھی ہے، جو بھی ہے آپ آئے ہیں یا رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مل کر کوشش کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد بن جائے گی. فیضان مدینہ بنا دیں. اللہ کرے کہ جرمنی کے ہر شہر میں عالی شان فیضان مدینہ تعمیر ہو جائے، اللہ کرے. اور انشاءاللہ شیطان کے خلاف بے سی زبردست جنگ لڑیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب یہ فیضان مدینہ بنانے کی بھی نیت کر لیں. میں عرض تو کی تھی کوئی جگہ بتاؤ کون کون سی جگہیں جہاں فیضان مدینہ بن سکتا ہے. تو خیر اب ہماری تو روانگی ہے انشاءاللہ تعالی. امید ہے اسلام بھائی اس معاملے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب یکم ربیع نور شریف سے کون کون گھر پر جھنڈا لگانے اور لائٹ لگانے کی نیت کرتا ہے؟ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے. چل تو گھر سارے محلے کو بجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میرے میٹھے اور پیارے سامعیوں، مقصد المدینہ سے سب جھنڈے بھی لیجیے اور لائٹیں بھی لیجیے. الحمدللہ مقصد المدینہ کوشش کر رہا ہے آپ کے لیے یہ سارا انتظام اور اہتمام کرنے کا. اور ساتھ جو میں نے بیان کیا پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب، یہ مقصد المدینہ سے لازمی طور پر لیجیے. اور بھی بہت ساری کتابیں، رسالیں، کیسٹیں لازمی طور پر لیں. کم از کم اگر مقصد المدینہ سے آپ یہ کتابیں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب. غیبت کی تباہ کاریاں، اسی طرح گھر در شروع کریں. ابھی میں اس میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں 10 بجے تک، یہ 10 ابھی تھوڑا اوپر نیچے تو ختم کرنا ہے. تو گھر در شروع کریں کسی صورت. اگر آپ اللہ توفیق دے تو مقصد المدینہ سے غیبت کی تباہ چاہیے، نیکی کی دعوت کتاب لیں، فیضان سنت لیں اور گھر میں درس دیں، اسلامی بہنیں درس دیں. اپنے اگر آپ کے بچے اردو یا انگلش، کیونکہ انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اور یہاں میجورٹی میں سب اردو جانتے ہیں، تو وہ گھر میں درس شروع کر انشاءاللہ بڑا مدنی ماحول بنے گا. اسی طرح آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں عاشقان رسول کو جمع کر کے درس دینے کی کوشش کریں. پھر ساتھ ہی ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان، تاکہ ہم قرآن درست پڑھ سکیں. ایک اکثریت ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو قرآن درست نہیں پڑھ سکتی. تو ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اسلامی بھائی کوشش کریں، وقت کی قربانی دیں، اسلامی بھائیوں کا ذہن بنائیں، تو مدرسۃ المدینہ بالغان جرمنی میں بہت سارے شہروں میں شاید کھل سکتے ہیں. اور قرآن درست پہلے دیکھ لیں کہ آپ کو قرآن درست پڑھنے پڑھانے آتا ہے یا نہیں. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے پڑھانے کا جب اجازت مل جائے گی نا مدرسۃ المدینہ بالغان، تو بہت سارے مدرسے کھول سکیں گے اور یہاں کے اسلامی بھائی کو پڑھا سکیں گے. تو میں امید کروں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کھولیں گے آپ، تاکہ جرمنی میں بھی مدنی کام بڑھے نا، مدنی قافلے سفر کریں. تو انشاءاللہ صبح میں عرض کیے کہ مدنی قافلوں کے لیے آپ خود کو پیش کریں. اس طرح ہر ماہ مدنی قافلے سفر کریں. الحمدللہ مدنی انعامات کے رسالے لیں. فکر مدنی یعنی دعوت اسلامی کا جو بنیادی مدنی کام ہے، مدنی قافلہ، مدنی انعام، پھر درس دینا ہے فیضان سنت کا، اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت ہے، مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اگر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جرمنی میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں گی. تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم
کے کراتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدین آباد پر قدم پاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی بہاروں کے فارم کے ساتھ لائیں، یعنی آپ میں سے کئی سے اسلامی بھائی ہیں جو ماحول میں مختلف واقعات کے ذریعے آئے، کوئی مدنی ماحول میں مدنی قافلوں کے ذریعے آئے، کوئی امیل سنت کا بیان سن کر آئے، مدنی چینل دیکھ کر آئے، کوئی انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی ماحول میں، تو آپ کے کوئی سے مدنی ماحول کی بہار ہے کہ میں جیسا آپ دیکھتے رہتے مدنی چینل میں مدنی انقلاب سلسلہ آتا ہے اور وہ تو یہ بھائی جناب میں یوں تھا اور اس انداز سے میں تبدیل ہوا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مدنی بہاروں کے فارم مدنی انعامات مکتب میں امید ہے کہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ذمہ دار اسلام بھائی سرچ کی ہوئی ہے، تو آپ مدنی بہاریں بھی انشاءاللہ امید ہے یہ آپ سے لینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی وقت ہے تو اللہ نے چاہا تو یہ کام بھی ایک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کے ساتھ ہم آپ کے واقعے کو، یہ واقعہ کسی کتاب میں بھی آ سکتا ہے اور مدنی چینل میں بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یورپ سے مختلف شہروں سے آئے ہوئے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ موسٹ گریٹسٹ قیمتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کسی سے کرتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کی خود سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، تو ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان اسے چھیننا دیا جائے۔ ہمیں ہر وقت اپنی ایمان کی حفاظت کی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا جس کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، وہ دعا فرمایا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک، اے دلوں کو دیکھنے والے اپنے دین پر مجھے سلامتی عطا فرما، میرے قلب کو سلامتی عطا فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کسی سے ہونی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنا ہاتھ کسی چیز کامل کے ہاتھ میں دے دے اور کسی شیخ کامل کا مرید بن جائے، انشاءاللہ اسپرچل پاور ملنے کی وجہ سے اس کی ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہو جائے گا۔ اور کسی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو غوث پاک کے مریدوں کو یہ بجا کو غوث پاک خود بناتے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ نصیب ہوگا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو
اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی روزانہ ہی ترقی کی طرف ایک قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے 90 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے، اور اس شعبے میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ملکوں میں فری آف چارج ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق تقریباً 1500 اسلامی بھائی اور مدنی منع اور تقریباً 250 اسلامی بہنیں اپنے گھر پر دنیا میں دیگر ممالک میں قرآن پاک، نہ صرف قرآن پاک بلکہ دعائیں، سنتیں اور بہت سارے فرض علوم سیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ الحمدللہ اس شعبے کے تحت اب